تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بت کے سامنے انہوں نے تیر رکھے ہوتے جیسا کہ آج کل طوطوں کے آگے لفافے رکھے ہوتے ہیں. تو لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو وہ جو بت کا جو وہاں پر مجاور بیٹھا ہوتا تھا اس کو پہلے وہ دیتے تھے فیس اس کی, جیسے کہ طوطے والے کو اس کی فیس دی جاتی ہے, تو وہ فیس اس کو دیتے تھے. تو پھر وہ 7 تیروں میں سے آنکھ بند کر کے ایک تیر اٹھاتا تھا, اس میں جو لکھا ہوتا تھا وہ اس کی قسمت کا حال ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ کاروبار شروع کر لو, یہ نہ کرو, یہ کامیابی ہوگی ناکامی ہوگی, یہ وہ. اس کو کہتے ہیں مشرکانہ فالگیری. یہ اس وقت بھی تھی, آج بھی تھی, اس کی شکل بدل گئی ہے. اس وقت ویسے تیروں پہ ہوتی تھی, آج کل وہ طوطے کے ذریعے ہوتی ہے, اور شاید ابھی اور کوئی جدید شکل بھی نکل گئی ہو. تو مشرکانہ فالگیری یہ حرام ہے. دوسری فالگیری ہوتی تھی توہم پرستانہ فالگیری, یعنی زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل اور فکر کے بجائے خیالی اور وہمی چیزوں سے کرنا. ٹھیک ہے جی, جیسا کہ یہ جو مختلف علم جو ہیں, علم نجوم, علم جفر, علم رمل, جیسے نا یہ حساب کرنے والی نہیں ہوتے عامل. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, پریشان ہے, تو آپ جاتے ہیں جی عامل ہوتے ہیں جو, تو وہ حساب کر کے بتاتا ہے کہ آپ کو نظر ہے یا آپ پر جادو کیا ہوا کسی نے, یا آپ پر, یہ سارے کہیں یہ ایک اندازے ہوتے ہیں, حقیقت ان کی نہیں ہوتی, اندازے ہوتے ہیں, ایک اٹکل ہوتی ہے, کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے. علم, اس کو کہتے ہیں علم جفر, یا اس کو کہتے ہیں علم رمل, یہ سارے اس قسم کے علوم ہیں. علم الاعداد ان کو کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں پر اتنا اعتماد کرنا کہ ان کو بالکل حقیقت اور سچ سمجھنا, اس کو کہتے ہیں توہم پرستانہ فالگیری. یعنی فالگیری ہے نا, آپ اسے بتاتے ہیں تو وہ کچھ نمبر لکھتا ہے, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, اس کے وہ علم الاعداد کے اعداد سے وہ نمبر نکالتا ہے. جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 ہے, اس طرح آپ کے نام کا نمبر نکالتا ہے, آپ کی والدہ کا نام کا نمبر نکالتا ہے, اور اس کا کوئی حساب کتاب کر کے بتاتا ہے, اور آپ کو نظر ہے یا آپ پر جادو ہے, جن جو بھی ہے. تو یہ علم الاعداد ہے. تو یہ ہے, یعنی اس کی بھی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں توہم پرستانہ فالگیری. یہ بھی اس وقت تھی. اسی طرح تیسری چیز جوا تھا. جوا یہ ہے کہ چیزوں کی تقسیم کا فیصلہ حقوق اور خدمات اور عقل کے بجائے لاٹری یا اتفاقی بنیاد پر کرنا. جوا کسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے, یا جیسے کہ لاٹریاں ہوتی ہیں دکانوں پر آج کل بچوں کی, تو وہ ایک چیز ہے, کوئی انعام ہے, اس کی تقسیم کیسے ہوتی ہے, 5 روپے وہ دیتا ہے, 5 وہ دیتا ہے, 5 وہ دیتا ہے, کوئی 10 15 20 بچوں سے 5 روپے لیے, یا بڑے ہیں تو موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, اس کی لاٹری ہے, 10,000 اس سے لیا, 10,000 اس سے لیا, تو موٹر سائیکل 50,000 کا ہے اور خود انہوں نے لاکھ روپے جمع کر دیا, اور پھر ایک آدمی کو نکال کے 50,000 کا اس کو موٹر سائیکل دے دیا. تو یہ ایک چیز کو تقسیم کرنا ایک اتفاقی بنیاد پر, اس کو کہتے ہیں لاٹری اور جوا. یہ بھی ناجائز ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لفظ میں آ جاتی ہیں. وَأَن تَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, کہ تم چیزوں کو تقسیم کرو ازلام کے ساتھ, جوئے کے تیروں کے ساتھ. تو یہ ساری, یہ بھی فرمایا حرام ہے.